اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، وَإِذْ ہم نے پڑھا تھا، واو کا مطلب اردو میں بھی اور ہے، جیسے استعمال ہوتا ہے زمین و آسمان، لیل و نہار، صبح و شام، اسی طرح عربک میں بھی واو کا مطلب ہے اور۔ وَإِذْ اور اس کا مطلب ہے جب، اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، قُلْنَا کل کا مطلب ہے کہنا، اردو میں جیسے ہم کال کہتے ہیں، فلاں کا کال ہے، اسی طرح عربک میں بھی کل کا مطلب ہے کہنا۔ کل کہا، نا لفظ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا اگر نون الف نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، اور اگر لفظ کے شروع میں نون آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یہ فعل مضارع کی بھی علامت ہے اگر یہ لفظ کے شروع میں آ جائے۔ قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، لام اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ یہاں پر یہ کے لیے کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن جملے کے اعتبار سے فرشتوں کے لیے نہیں، فرشتوں سے استعمال ہوگا۔ اور تا مربوطہ جو آخر میں آ رہی ہے اس کی تفسیر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لی تھی۔ اور للملائکتی، ملائکہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں، اور عربک میں بھی اس کا مطلب ہے فرشتے۔ للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو اگر ہم پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو للملائکتی اسجدو، لیکن اس کے شروع میں آنے والا الف ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فعل اگر شروع میں آ جائے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فعل امر کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ فعل امر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سجدہ کرو، اسجدو سجدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور عربک میں بھی اسجدو یہاں پر الف شروع میں آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ فعل امر ہے، کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر میں واو الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں واو الف یا نون یا واو نون آ جائے تو یہ تینوں جمع کی علامتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ۔ لی آدم، آدم کو، ٹھیک ہے، لی کا مطلب پھر سے لام شروع میں آ گیا، آدم کے لیے، یا پھر یہاں پر لام کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے، اگر یہ لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کے معنی ہوتی ہیں کے لیے، یا پھر اس کے معنی ہیں یقیناً، اور یہاں پر کے لیے کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن جملے کے اعتبار سے اس کو، جیسے اگر ہم کہیں گے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے تو مطلب پھر بھی سمجھ آ رہا ہے، لیکن جملے کو زیادہ مناسب لفظ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کو کا لفظ استعمال کیا جائے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدو، فا کے ہم نے پڑھا تھا، فا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پس، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، یہاں بھی پس کے معنی میں آ رہا ہے، پس سجدو سجدہ کیا ان سب نے۔ واو الف آخر میں جمع کی علامت آ رہی ہے، پھر سے، اور سجدہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فا پس سجدو سجدہ کیا ان سب نے، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے، یا جیسے ہم انگلش میں بٹ کا معنی استعمال کرتے ہیں، تو الا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ہم جانتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شیطان کو کہتے ہیں، اور عربک میں بھی ابلیس دراصل شیطان کا نام ہے۔ ابلیس کے ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، اور کانا ہو گیا، کانا ہم نے پڑھا تھا، کانا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کانا یکونو، اور کانا وہ ہو گیا، من الکافرین، من ہم نے پڑھا تھا، من کا مطلب ہے سے، اردو میں بھی من استعمال ہوتا ہے، من جانب، اور عربک میں بھی اس کا مطلب ہے سے، من سے، الکافرین، کافر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے، اور اینا آخر میں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، وَقُلْنَا واو اور قُلْنَا قول سے ہے، اور نون الف نا آخر میں ہم
اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. اور ہم نے کہا یا آدمہ، یا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے مد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ندا دینا، آواز دینا، پکارنا، کسی کو مخاطب کرنا. آدمہ، آدم عربک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آدم ذات جیسے ہم کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. آدم آدمی سے بھی ہے، یعنی اس آدمی کو بھی آدم کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا نام بھی آدم ہے. یا آدمہ، اے آدم، یہاں پر آدم علیہ السلام مراد ہیں. اسکن، یہ یہاں پہ بھی دیکھیں الف جو ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فعل مضارع کی بھی علامت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور کبھی کبھی یہ سوالیہ نشان یعنی کیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ فعل امر یعنی کہ حکم دینے کے لیے بھی یا کسی کام کے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسکن یہاں پر بھی فعل امر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سکانہ سے ہے، سکون پانے سے ہے، رہنا، ایک جگہ بیٹھ جانا. جیسے ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں لفظ سکون سے رہو، سکون کرو، تو ساکن ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ. تو اسی طرح ٹھہرنا یا رہنا کے معنی میں عربک میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سکنا یعنی ٹھہرنا، کہیں رکنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ رہو، انتا، تم. انتا تم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور انتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب تا کے نیچے زیر آ جائے. تو یہاں پہ مذکر کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے انتا تم، وا اور زوجوکا. زوج ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی زوجہ محترمہ. تو زوج کا لفظ جوڑے کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، لیکن بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زوج بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوجوکا، آپ کی بیوی یا تمہاری بیوی یا اپنی بیوی کے ساتھ رہو تم اور بیوی تمہاری. کا ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی ہم نے پڑھا تھا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر لفظ کے آخر میں کا آ گیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ تمہاری، یعنی کہ تمہاری ایک مذکر کی. اور اگر کافزر کی آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری ایک مؤنث کی. الجنتا، جنت میں. جنت بہت معروف لفظ ہے. الف لام ہم نے پڑھا تھا جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور تا مربوطہ آخر میں مؤنث کی علامت ہے. ویسے جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، لیکن الجنتا یہاں پر جنت مراد ہے. یہ وہ باغ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت کے طور پر بنایا ہے. وکولا، اور کھاؤ. اس میں یہ فرق ہے، دو نقطوں والا کاف اس کا مطلب ہوتا ہے قول سے، بات سے، اور ایک یہ والی کاف سے دوسرے والی کاف سے آئے. وکولا، اور تم دونوں کھاؤ. لام الف لا، فعل کے آخر میں الف کی علامت آتی ہے، فعل کے آخر میں الف آئے خالی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ہم نے شروع کے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ عربک میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک اور صیغہ بھی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. یعنی واحد ایک ہے اور دو جو ہیں وہ عربک میں جمع نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہر زبان میں واحد ایک جو سنگل چیز ہوتی ہے اسے ہم جمع واحد کہتے ہیں، اور جو دو ایک سے زیادہ چیز ہے اسے ہم جمع کہتے ہیں. لیکن عربک میں ایک سے زیادہ چیز کو جمع نہیں کہتے، جو دو سے زیادہ چیزیں ہیں انہیں جمع کہتے ہیں، اور جو دو ہیں انہیں اس کے لیے علیحدہ سے صیغہ ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، یعنی کہ دو کا صیغہ. تو یہاں پر بھی دو کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. دو کے صیغے کی علامت یہ ہے کہ فعل کے آخر میں الف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وکل، کل دراصل یہاں پہ فعل تھا، کل کا مطلب ہے کھاؤ، اور آگے الف آ گیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر آگے میں واو الف آ جاتا تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا، جیسے کہ ہم نے جمع کی علامت پڑھی ہے. اور اگر آگے کچھ بھی نہیں آتا، وکل ہی آتا، تو یہ پھر واحد کا صیغہ ہوتا. تو یہاں آخر میں الف آ گیا ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ دو لوگوں کو سے یہ کام کہا جا رہا ہے. وکولا، اور تم دونوں کھاؤ.
منہا، من ہم نے پہلے بھی پڑھا جس کا مطلب ہے سے، اور ہا ہم نے پڑھا تھا ہو ہی ہا ہوا ہننا، لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اس میں سے، منہا کھاؤ اس میں سے، رغدن فراغت سے، ٹھیک ہے، رغدن کا مطلب ہے زیادہ، فراغت سے، حیثو جہاں سے، حیثو جہاں سے تم چاہو، حیثو جہاں سے، حیثو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حیثیت جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی کہاں سے ہے، کتنی حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے، تو عربک میں بھی حیثو کا مطلب ہے جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، اب دیکھیں یہاں بھی لفظ شئتو تھا، شئتما شئتم تم چاہو، آگے الف آ گیا شئتما، اور یہ ہے تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں چاہو، شاء جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، جیسے شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے، ولا اور نہ، واؤ کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور لا کا مطلب ہے نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، یہاں دیکھیں فعل مضارع کی علامت آ گئی شروع میں تا، تا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تانی سے، تا الف نون یا، اگر لفظ کے شروع میں آ جائیں تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم، اس کی ٹرانسلیشن ہم فعل مستقبل اور فعل حال دونوں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا اور نہ، تقربا قرب، قرب قربت سے ہے، قریب ہونے سے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں فعل کے آخر میں الف آ گیا جس کا مطلب ہے کہ یہ پھر سے تثنیہ کا صیغہ ہے، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ اس کے، حاضہ ہم نے پڑھا تھا جس کا مطلب ہے یہ کبھی کبھی یہ اسم اشارہ ہے، اور کبھی کبھی نزدیک اور کبھی دور کے لیے بھی، دور کے اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الشجرۃ درخت کے، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو درخت ہی کہتے ہیں لیکن شجر کاری جیسے ہم کہتے ہیں، اور اس شجر اردو میں بھی درخت کو کہتے ہیں، اور عربک میں بھی شجرہ درخت کے معنی ہے درخت، آخر میں دیکھیں تا مربوطہ مؤنث کی علامت آ گئی ہے، اس کا مطلب عربک میں درخت مؤنث ہوتا ہے، هذه الشجرہ، الشجرہ الف لام آ گیا ساتھ میں، یہ اس کو فعل اس کو اسم، یہ اسم معرفہ ہو گیا، اس خاص درخت کے قریب تم دونوں مت جانا، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، فا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر یا ورنہ کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تکونا کونا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ہونا سے ہے یہ لفظ، اور آخر میں الف آ رہا ہے، یہ پھر سے تثنیہ کی علامت ہے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، من کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے من جانب، اس کا مطلب ہے سے، اور عربک میں بھی اس کا مطلب ہے سے، الظالمین ظلم، ہم اردو میں بھی اس لفظ سے واقف ہیں، اور عربک میں بھی ظلم کا مطلب ظلم ہے، آخر میں اینا کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ جمع ہے، ظالم فاعل کے وزن پر ہے، یعنی کہ کرنے والا، ظلم کرنے والا، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔